بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 25واں پارہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کی آخری آٹھ آیات جو اس پارے کے آغاز میں ہیں، ان کا خلاصہ گزشتہ پارے کے اختتام میں بیان کر دیا گیا۔ سورہ شورى، اس میں 4 باتیں ہیں۔ یہ صورت ترتیب کے اعتبار سے 42ویں اور نزول کے اعتبار سے 62 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 38 میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ مومنین کی اس نمایاں صفت کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ شورى رکھا گیا۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی تاکہ قرآن پاک کا اعجاز مخالفین کے سامنے آئے اور انہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اگر یہ انسانی کاوش ہوتی تو ہم بھی اس جیسا کلام بنا لیتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ ایک تو نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہ تو پروپیگنڈا کرنا پڑتا اور نہ ہی مالی وسائل استعمال کرنے پڑتے، اور نہ ہی میدان جنگ میں اپنے بچوں اور بھائیوں سمیت کودنا پڑتا۔ اور قرآن نے بھی بار بار اس بات کا چیلنج کیا، لیکن آج تک اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے قرآن پاک کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی ایسا ہی ہے، اور فرمایا كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اسی طرح تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کرتا ہے وہ اللہ جو کہ غالب اور حکیم ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کی عظمت اور جلال کو بیان کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو راستہ دکھاؤ۔ اس کے بعد اسی مضمون کی تاکید کے لیے بتایا کہ تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو حکم دیا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب۔ آپ کو فرمایا کہ آپ اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرف تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو، اور ان سے کہو کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، کہ اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا هو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر، اور اسی طرح آگے فرمایا فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم، کہ زمین و آسمان کو بنانے والا، زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا، ہر قسم کی مخلوقات میں جوڑا جوڑا بنانے والا اور اسی ذریعے سے نسل چلانے والا وہ اللہ ہے جس کی مثل کوئی چیز بھی نہیں۔ آسمان اور زمین کی چابیاں اسی کے قبضے میں ہیں، رزق میں وسعت اور تنگی اسی کی طرف سے ہے۔ مزید نشانے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَنزِلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، کہ بارش کا نزول
آسمان و زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، یہ سب اسی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اگلی آیات میں فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، کہ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بھانج کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایمان والوں کی نمایاں اوصاف کو بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 36 سے لے کر 39 تک فرمایا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ ایمان والے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کرتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان پر ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقہ سے بدلہ لیتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر پھر وحی اور رسالت کا ذکر ہے۔ الغرض، اس سورت کا موضوع وحی اور رسالت ہے، اسی کو اس میں زیادہ اہمیت دی گئی۔ دوسرا حصہ سورۃ الزخرف اس پر مشتمل ہے۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 43ویں اور نزول کے اعتبار سے 63 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کا موضوع اصول ایمان۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی اور اس کے بعد قرآن کی عظمت کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد قدرت کے دلائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، کہ آسمان کی نیلی چھت، زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی نہریں، تاحد نظر پھیلے ہوئے سمندر، آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، پانی کے سطح پر چلتی ہوئی کشتیاں اور جہاز، ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور کچھ سواری کے کام بھی آتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، لیکن ان سب دلائل کو دیکھنے اور سننے کے باوجود یہ لوگ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے۔ چنانچہ فرمایا ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت اور خود بیٹوں کو پسند کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، حالانکہ اگر ان لوگوں میں سے کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی اور ان کو اس بات کی اطلاع دی جاتی کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوئی تو یہ لوگ اس سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور نفرت کی وجہ سے اسے زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ انہوں نے بات کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو گزشتہ انبیاء کی قوموں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی کسی قوم کی طرف نبی کو بھیجا جاتا تو وہ اس کی بات ماننے سے انکار کرتے اور کہتے انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی حال مشرکین کا تھا کہ بتوں کی پوجا کرتے اور ساتھ دعویٰ کرتے کہ ہم ہی حق پر ہیں، کیونکہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور شریعت پر ہیں۔ چنانچہ ان مشرکین کو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے علم بردار تھے۔ اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے
برات کا اعلان کیا اور تم لوگ تو بتوں کے پجاری ہو، سر سے پاؤں تک شرک کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہو۔ اس کے بعد بتایا کہ گزشتہ قوموں کی طرح مشرکین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی سوچ انتہائی احمقانہ اور جہالت پر مبنی تھی۔ وہ کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ اللہ کو نبی بنانے کے لیے معاذ اللہ ایک یتیم، فقیر اور غریب آدمی ہی ملا تھا، یہ قرآن دونوں بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، کہ ہم ہی معیشت کو تقسیم کرتے ہیں اور ہم ہی بعض کو بعض پر فضیلت عطا کرتے ہیں، پس اللہ نے جسے چاہا اسے نبوت جیسے عظیم منصب کے لیے چنا ہے۔ اسی ضمن میں بعض انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر کیا جو مشرکین کی جہالت اور حماقت کا ایک نمونہ اور جھلک تھیں۔ آخر میں آپ علیہ السلام کو حکم دیا فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، کہ آپ مشرکین کی جہالت سے اعراض کیجیے اور صبر کیجیے۔ تیسرا حصہ سورۃ الدخان پر مشتمل ہے۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 44ویں اور نزول کے اعتبار سے 46ویں نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 10 میں دخان کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ دخان رکھا گیا۔ اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے اور احکام و مضامین کے اعتبار سے بھی واضح ہے، اور اس کتاب کو ہم نے مبارک شب یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا جو ساری راتوں سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کے بعد مشرکین کی ہٹ درمی کو بیان کرتے ہوئے، جو کہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کے متعلق کہنے لگے معلم مجنون، کہ آپ تو نعوذ باللہ ایک سکھائے ہوئے مجنون ہیں۔ چنانچہ اس کے ضمن میں آپ علیہ السلام کے زمانے کے فرعونوں کو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کے انجام بد سے ڈرایا گیا اور بتایا کہ کیسے ہم نے کل کے محکوم کو آج کا حاکم بنایا، لہٰذا تم بھی ڈرو اور فرعون کے انجام بد سے عبرت حاصل کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں تبع اور اس کی قوم کا ذکر کیا۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، یہ شخص یمن کے علاقے میں رہائش پذیر قبیلہ حمیر کا ایک شخص تھا جس کا نام اصغر بن ملیک ابو الکرب تھا، اور اس کا لقب تبع تھا۔ آپ علیہ السلام سے 900 سال قبل گزرا، بڑا نیک اور صاف دل انسان تھا۔ پہلی کتب میں اس نے آپ علیہ السلام کے اوصاف پڑھے تھے۔ وہ مدینہ منورہ سے گزرا اور آثار و علامات سے پہچان گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ علیہ السلام ہجرت کے بعد جلوہ فروز ہوں گے۔ پس اس نے ایک مکان تعمیر کیا اور ایک خط لکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے خاندان کے حوالے کیا، جو نسل در نسل چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اس خط میں اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے، آپ علیہ السلام کو رسول ماننے اور آپ کو آخری نبی ماننے کا اقرار کیا۔ اس نے خط میں لکھا من العبد الضعیف ابو الکرب اصغر بن ملیک الی محمد ابن عبداللہ ورسول اللہ رب العالمین
وخاتم النبیین اما بعد فإنی آمنت بک وبکتابک الذی انزل علیک وأنا علی دینک وسنتک وآمنت بربک ورب کل شیء وآمنت بکل ما جاء من ربک من شرائع الاسلام۔ چوتھا حصہ سورۃ الجاثیہ پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں 3 باتیں ہیں۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 45ویں اور نزول کے اعتبار سے 65 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ جاثیہ کا لفظ آیت نمبر 28 میں آیا ہے، جس کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الجاثیہ رکھا گیا۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات کے ساتھ ہوا اور اس کے بعد قرآن کریم کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابہ آیات لقوم یوقنون، کہ آسمان اور زمین، انسان، جانور، دن، رات، بارش اور ہوائیں، یہ سب اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ آگے چل کر بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے انعامات اور اس کے بعد ان کی سرکشی کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی اور فضیلت اور عزت عطا کی، لیکن عجز و اطاعت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے سرکشی اور معصیت کی راہ پر چل نکلے۔ یہ بتا کر کفار مکہ کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا۔ یہ کافر یا جس دور کا بھی کافر ہو، اس کے کفر اور انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کی منظر کشی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جب قیامت قائم ہو چکی ہوگی اور حشر کے میدان میں لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ تم نے قیامت کو بلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا ہے۔ تم آیات الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔